سمینا میڈم سے میرا اتنا لگاؤ تھا کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا انہیں روتا دیکھ کر۔ میں نے آگے بڑھ کر سمینا میڈم کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سمینا میڈم روتے ہوئے غصے میں بولی، ڈونٹ ٹچ می، چلے جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنی انہی سہیلیوں کے پاس، میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے تمہارا، سمجھ لو سمینا مر گئی تمہارے لیے، میں جی لوں گی اکیلے جیسے پہلے تھی، مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ شیرو، میں آپ کا بھائی ہوں۔ سمینا میڈم، مر چکا ہے میرا بھائی اور نہیں چاہیے مجھے بھائی۔ کیوں تم نے مجھے خواب دکھائے تھے؟ کیوں مجھے ہنسنا خوش ہونا سکھایا تھا؟ کیوں میرے اتنا قریب آئے کہ مجھے اپنی عادت ڈال دی؟ کیسے کپڑے پہنوں، کیسے رہوں، کیوں بتاتے تھے تم؟ میں نے جو پیار کبھی محسوس نہیں کیا تھا وہ احساس مجھے تم نے دلایا۔ کیوں؟ بھائی بن کر آئے اور میرے دل میں پیار کا دیا جلا دیا۔ کیوں؟ اگر تمہاری زندگی میں پہلے ہی اور کوئی تھی تو میرے پاس کیوں آئے تھے؟ کیوں میرے اتنا قریب آئے تھے؟ کیوں میرے سوئے ہوئے ارمان جگائے؟ کیا صرف اسی لیے کہ پھر سے انہیں کچل سکو؟ سمینا میڈم کی باتوں سے صاف ظاہر ہو گیا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتی ہیں۔ مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا اور حیرانی بھی کہ وہ کیوں یہ سب سوچنے لگی۔ میں نے تو بس انہیں خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر کب وہ اسے پیار سمجھ بیٹھی یہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میری بھی غلطی تھی، اتنا قریب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ پہلے ہی اتنی دکھی تھی اپنی زندگی سے، انہیں کبھی وہ پیار ملا ہی نہیں جو وہ چاہتی تھیں۔ ان حالات میں کوئی بھی انسان ذرا سے پیار کی گرماہٹ سے پگھل ہی جائے گا۔ سمینا میڈم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ اب مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے سامنے میم روئے جا رہی تھی اور میں کچھ کر نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں ابھی بھی وہ گفٹ تھا جو میں اتنی چاہ سے لایا تھا، مگر بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا میم نے تو۔ شیرو، سب غلطی میری ہی ہے، آئی ایم سوری میم، مجھے آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ آپ کو پھر سے رلا دیا۔ جب بھی آپ کو دیکھتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ آپ سے میرا کوئی رشتہ ہے، مگر شاید میں غلط تھا اور میں نے اپنی غلطی سے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا۔ میں جانتا ہوں آپ مجھے معاف نہیں کریں گی، لیکن پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میں آج بھی آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، آپ روتے ہوئے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ میں آج کے بعد کبھی آپ کو پریشان نہیں کروں گا، پر پلیز آپ کبھی مت رونا۔ اب میں چلتا ہوں میم، اور پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا تھا، سوچا تھا آپ اسے دیکھ کر سارا غصہ بھول جائیں گی، پر لگتا ہے اب کوئی جگہ بچی ہی نہیں ہے رشتوں کے لیے۔ اسے رکھ لیجئے، اگر کبھی مجھے معاف کر پائیں تو انہیں پہن لیجئے، ورنہ پھینک دیجئے گا۔ چلتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا اور خوش رہنا۔ اتنا کہہ کر میں نے وہ پائل والا گفٹ باکس ان کے پاس رکھ کر پلٹ کر باہر کو چل دیا۔ سمینا میڈم گھٹنوں میں منہ دبائے رو رہی تھی اور میں دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں باہر تو آ گیا تھا، مگر میرا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میرے دل سے بار بار ایک ہی آواز آ رہی تھی کہ مجھے اس وقت سمینا میڈم کو سہارا دینا چاہیے، اور میں انہیں روتا ہوا چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے تھے اور دھڑکن تھی کہ دھیمی ہوتی جا رہی تھی۔ اندر صوفے پر بیٹھی سمینا روئے جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دل کا سارا غبار نکال دیا تھا۔ اس نے غصے میں شیرو کو اپنی زندگی میں چلے جانے کو کہہ تو دیا تھا، مگر شیرو کے جاتے ہی جیسے اس کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے ایسا لگنے لگا کہ جیسے اس کی زندگی اس سے دور جا رہی ہے۔ اسے پھر سے وہی درد محسوس ہونے لگا جب اس کا بھائی دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا، اور اس کے جانے کے بعد سمینا کی زندگی ہمیشہ کے لیے لٹ گئی۔ شیرو کے جانے کا احساس بالکل ویسا ہی تھا۔ آج زندگی میں سب سے زیادہ دکھ سمینا کو اپنے بھائی کی موت پر ہی ہوا تھا، اور آج اسے وہی دکھ پھر سے محسوس ہونے لگا۔ بیچاری کا نازک کومل دل یہ کہاں برداشت کر سکتا تھا۔ سمینا نے اپنے دماغ کی سنتے ہوئے غصے سے شیرو کو نکال تو دیا تھا، لیکن اب اس کا دل شیرو کے جانے سے جیسے دھڑکن ہی بند کرنے والا تھا۔ اچانک سمینا نے چہرہ اٹھا کر دیکھا تو سامنے شیرو تھا اور دروازہ بند تھا۔ اسے شیرو کے آخری لفظ یاد آنے لگے کہ وہ اب کبھی نہیں آئے گا، جیسے وہ کہہ کر گیا ہو کہ وہ بھی دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے، اور بھائی کی طرح اب وہ بھی کبھی سمینا کو نظر نہیں آئے گا۔ سمینا کا دل بیٹھنے لگا۔ اس کی نظر پاس میں پڑے گفٹ پر پڑی جو شیرو رکھ کر گیا تھا۔ شیرو نے کہا تھا کہ اگر وہ اسے معاف کر پائی تو اسے پہن لینا۔ ایسا کیا ہے اس گفٹ میں؟ جلدی سے سمینا نے گفٹ کو اٹھایا جو پیک تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں پیک کیا ہوا لال چمکیلا کاغذ اتار دیا۔ اندر سے ایک لمبا سا لال باکس نکلا جو کپڑے سے لپیٹا ہوا تھا۔
دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں پین ہو، مگر باکس کی بناوٹ کچھ اور ہی بیان کر رہی تھی۔ سمینا نے جلدی سے باکس کھولا تو سامنے پائل کا جوڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سمینا کا دل تیزی سے دھڑکا، کیونکہ ایسا گفٹ کوئی عاشق یا شوہر ہی دے سکتا ہے۔ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ دونوں پائلیں، ایک ڈوری کی طرح دکھنے والی پائل اور جوڑ پر گھنگرو لگے ہوئے تھے۔ سمپل اور خوبصورت تحفہ جسے پہننے میں بھی کسی کو کوئی مشکل نہیں ہو سکتی تھی۔ شیرو نے اتنا پیارا تحفہ سمینا کے لیے لیا تھا۔ اس تحفے کا مطلب تو یہی تھا کہ شیرو بھی اس سے کہیں نہ کہیں دل میں پیار کرتا ہے، مگر سمینا نے اسے جانے کے لیے کہہ دیا۔ اب سمینا کو اپنی غلطی پر پچھتاوا ہونے لگا۔ اسے ایک بار موقع دینا چاہیے تھا شیرو کو، کیا پتا واقعی میں وہ کہیں بزی رہا ہو۔ اسے ایک بار اس کی بات سن لینی چاہیے تھی۔ اگر شیرو کبھی واپس نہ لوٹا تو یہ بات جیسے سمینا کی دھڑکن روکنے کے لیے کافی تھی۔ سمینا ایک جھٹکے میں اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ سمینا کا 1 منٹ میں ہی حال ایسا ہو گیا تھا جیسا کہ وہ ابھی پاگل ہو جائے گی، اور اگر شیرو واقعی میں اسے چھوڑ کر چلا گیا تو کہیں وہ اس صدمے سے مر ہی نہ جائے۔ سمینا کی آنکھوں سے چم چم آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی نظر شیرو پر پڑی، جو اپنی بائک کے پاس کھڑا جیسے کسی سوچ میں کہیں کھویا ہوا تھا۔ اس کی پشت سمینا کی طرف تھی، اس لیے اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ سمینا دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی ہے۔ سمینا کی ٹھہرتی ہوئی دھڑکن کو جیسے پھر سے امید کی کرن نظر آ گئی اور وہ پھر دھڑکنے لگی۔ ایک لمحے کے لیے سمینا شیرو کو دیکھتی رہی اور پھر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے شیرو کے پشت پر چپک گئی۔ سمینا، کیا سچ مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے؟ سب کی طرح تم بھی مجھے اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی نہیں چھوڑو گے، پھر آج کیسے جا رہے ہو؟ کیا اتنی ہی پرواہ تھی میری؟ کیا تم بھی اپنی سمینا کو اکیلا رونے کے لیے چھوڑے جا رہے ہو؟ اس سے اچھا ہے میری جان ہی ساتھ لیتے جاؤ۔ میں اور اکیلی رہنا نہیں چاہتی، مجھے پیار چاہیے، مجھے تم چاہیے، مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر مت جاؤ۔ مر جاؤں گی میں، مگر میں جو کب سے کھڑا واپس جانے کا سوچ رہا تھا، میرے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے۔ اچانک پیچھے سے سمینا میڈم نے مجھے ایسے گلے لگا لیا اور روتے ہوئے جب یہ باتیں کی تو میں خود کو روک نہیں پایا اور پلٹ کر سمینا میڈم کو کس کر گلے لگا لیا۔ ہم دونوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ شیرو، خبردار مرنے کی بات کی تو پہلے خود ہی جانے کو کہتی ہو، پھر خود ہی ایسے باتیں کرتی ہو۔ میں نے ایک بار بھی نہیں کہا تھا کہ میں آپ کو چھوڑ دوں گا، آپ ہی مجھے جانے کو کہہ رہی تھی۔ میں تو معافی مانگنے آیا تھا آپ سے، مجھے پتا تھا آپ ناراض ہیں، مگر میں نے ایسا جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ میں تو آپ کو ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، اور آپ کہہ رہی تھی میں آپ کو رلانے آیا ہوں۔ پتا ہے جب آپ روتی ہیں تو یہاں میرے دل میں درد ہوتا ہے۔ آپ خود بھی روتی ہیں، مجھے بھی رلا رہی ہیں۔ آپ بہت بری ہیں۔